معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے جنرل باجوہ سے طویل ملاقات کے بعد اپنے کالم میں اہم انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ فوج میں 42 سال گزار کر ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ مسلسل 6 سال آرمی چیف رہے۔ ان کا دور اچھا تھا یا برا، اس کا پاکستان اور فوج کو فائدہ ہوا یا نقصان، یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ ان کے 6 سال بہت ہنگامہ خیز تھے۔ ان کے دور میں بین الاقوامی تبدیلیاں بھی آئیں اور ملک بھی سیاسی، معاشرتی اور معاشی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ چنانچہ مستقبل کی سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں کو چین، بھارت، افغانستان، امریکہ، UAE، سعودی عرب اور روس سے ڈیل کرنے کے لیے بار بار جنرل باجوہ سے مشورے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ ان تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات میں جنرل صاحب نے کام بھی کیا اور ان کی قیادت سے ذاتی تعلقات بھی استوار کیے۔ مجھے 22 دسمبر کو جنرل باجوہ کے ساتھ 6 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ یہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا گھر ان کی بیگم نے خود بنوایا۔ یہ درمیانے سائز کا صاف ستھرا گھر ہے۔ بیگم صاحبہ کو صفائی اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا شوق ہے۔ یہ زندگی بھر مختلف جگہوں سے پرانی لیکن سستی چیزیں خریدتی رہیں۔ انہوں نے یہ چیزیں بڑے خوبصورت طریقے سے گھر میں سجا رکھی ہیں۔ گھر میں بے تحاشا صفائی ہے۔ مجھے صفائی کا یہ معیار بہت کم گھروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بیگم صاحبہ بہت زیادہ مہمان نواز اور عاجز ہیں۔ جنرل صاحب ان کے عشق میں مبتلا ہیں۔ یہ اپنی ہر گفتگو، اپنی ہر محفل میں اپنی بیگم کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ایک بار سابق وزیر اعظم عمران خان نے خاتون اول بشریٰ بیگم کے حوالے سے انہیں بتایا، کسی نے آپ پر جادو کر رکھا ہے۔ جنرل صاحب نے ہنس کر جواب دیا، یہ بات سچ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ پر کس نے جادو کیا ہے۔ عمران خان نے پوچھا، کس نے؟ جنرل صاحب کا جواب تھا، مجھ پر میری بیگم نے جادو کر رکھا ہے۔ ان کی شادی کو 34 سال ہو چکے ہیں۔ ان کا AC کا ٹمپریچر کم اور زیادہ کرنے پر روزانہ جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بیگم صاحبہ نے جنرل صاحب کی حیا اور کردار پر ایک بار بھی شک نہیں کیا۔ یہ پوری زندگی سامنے موجود خاتون کو بہن، بیٹی اور ماں کہتے اور سمجھتے رہے اور بیگم صاحبہ ان کے اس رویے کی معترف ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ بیگم صاحبہ کو والد کی طرف سے جو کچھ ملا وہ انہوں نے بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا۔ ان کے ایک سمندی صابر مٹھو لاہور میں پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ امیر ہیں لیکن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ رشتہ بے جوڑ محسوس ہوتا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، صابر مٹھو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جنرل صاحب کی بہو مانور برکلے کی گریجویٹ ہیں اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو پڑھتے رہے۔ اس رشتے کی ابتدائی بات چیت اس وقت شروع ہوئی تھی جب جنرل قمر جاوید باجوہ میجر جنرل تھے اور اس وقت دور دور تک ان کے آرمی چیف بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مہنور صابر ابتدائی بات چیت کے بعد تعلیم کے لیے باہر چلی گئیں۔ یہ واپس آئیں تو شادی ہو گئی۔ جنرل باجوہ اپنے احساسوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں۔ یہ جانتے ہیں FBR کے اہلکاروں نے 20 لاکھ روپے لے کر 50 لوگوں کا ڈیٹا لیک کیا اور رپورٹر نے صابر مٹھو کے اثاثے ان کے کھاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کر دیا۔ یہ اب اپنے اثاثوں کا فرانزک آڈٹ کرا رہے ہیں۔ 1980 سے جب ان کی تنخواہ 1450 روپے تھی اور یہ جب 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے، یہ اپنے 42 سال کے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اور پھر فرانزک رپورٹ پبلک کر دیں گے۔ یہ اپنے والد اور والدہ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ ان کے والد محمد اقبال باجوہ فوج میں کرنل تھے۔ وہ 1967 میں کوئٹہ میں اپنے دفتر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ جنرل صاحب اس وقت 7 سال کے بچے تھے۔ ان کی والدہ نے اپنے 5 بچوں کی پرورش بڑی توجہ اور محنت سے کی۔ جنرل صاحب نے اپنے والد کی آخری دن کی یونیفارم فریم کرا کر اپنی اسٹڈی میں لگا رکھی ہے، جبکہ والدہ کا دیا ہوا پنسورا پوری زندگی ان کی جیب میں رہا۔ گھر میں جگہ جگہ والد اور والدہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے سسر جنرل اعجاز امجد کا بھی بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں، کپ میں کیک رس ڈبو کر کھاتے ہیں اور اپنے اس سادگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہنس کر بتاتے ہیں، میاں نواز شریف کا ایک خانسامہ چائے بہت اچھی بناتا تھا، وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی۔ جنرل صاحب کے پاس کتابوں اور یادوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ انہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی لیکن واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ یاد ہیں۔
جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے، جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے۔ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویلفیئر کا کوئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں۔ ملک محمد احمد خان ان کے سمدھی صابر مٹھو کے دوست ہیں اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا، لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی اور نہ جنرل صاحب نے انہیں کرنے دی۔ محمد زبیر جنرل باجوہ کے ماموزاد انجم وڑیچ کے دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ یہ انجم وڑیچ کے ریفرنس سے انہیں ملتے تھے۔ علیم خان کے سسر راجہ محمد صابر مرحوم ان کے سسر جنرل اعجاز امجد کے دوست تھے اور اسی تعلق سے ان کی علیم خان سے 3 ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ یہ عمران خان کی چند خوبیوں کے آج بھی معترف ہیں، تاہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی۔ ان کی میاں نواز شریف سے 2017 کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلثوم کے انتقال پر تعزیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ یہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کارکردگی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں، بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں۔ فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ دنیا سے $13.5 ارب پاکستان لے کر آئے تھے۔ FTF، ریکوڈک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، UAE، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے اہم کام ہیں۔ مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا، اور یہ اسے درست اپروچ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ملک صرف جمہوریت، معاشی استحکام اور ڈائیلاگ سے چل سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تاکہ فوج سیکورٹی پر توجہ دے سکے۔ سیاست فوج کا کام نہیں، اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں فوج کو سیاست سے باہر لا کر انہوں نے اپنی قربانی دے دی، لیکن فوج کو بچا لیا۔ ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے، اپنی مدت پوری کرتے اور عمران خان سے اپنے حق میں الوداعی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے، لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ مجھے محسوس ہوا یہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہیں بہت افسوس بھی ہے، مگر یہ سچ ہے۔ عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا، تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن افغانستان، بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک اتنے الجھ چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے، مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا، یہ کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب، غداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں۔ یہ جو کچھ جانتے ہیں، یہ اگر ان کا صرف 5% بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، لیکن یہ جواب نہیں دینا چاہتے۔ یہ اپنے ٹوین پوتوں کے ساتھ ریٹائر زندگی انجوائے کرنا۔ جاوید چودھری کا مزید کہنا تھا، یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں، تاہم یہ سمجھتے ہیں ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں، ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب یہ غلطیاں دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے۔ یہ جنرل فیض حمید کی انتھک محنتوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں یہ شخص 18 گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یہ جنرل عاصم منیر کی ایمانداری، پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی معترف ہیں۔ ان کا خیال ہے جنرل عاصم عربی زبان جانتے ہیں، گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ DGMI اور DGISI رہے ہیں، مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں، لہذا یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے آسانی سے نبٹ لیں گے۔ تاہم ان کو خدشہ ہے کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ گرینڈ ڈائیلاگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں